کہ مودی صاحب جو چائنا جا رہے ہیں دیٹ از اے بگ ڈیولپمنٹ ان ساؤتھ ایشیا. پاکستان انڈیا یہ کچھ بہتر ہوتے نظر آتے ہیں اور یہ چائنا جو جا رہے ہیں مودی صاحب. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب 5 سال کے بعد گلوان کے بعد ابھی وہ چائنا جا رہے ہیں. ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے سر. یار فائدہ کتوں اٹھانا چاہیے میاں صاحب؟ تسی نلائق بندے اتنے تسی بٹھائے نے. پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے میں بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. دیکھیں آپ بھارت کا والیوم دیکھیں چائنا کے ساتھ. $100 بلین کی وہ اس کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تمام دشمنی اور لڑائی کے باوجود. جہاں تک پاکستان انڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان نے کبھی انڈیا پہ پہلے حملہ نہیں کیا کہ ہم نے اتنا جھوٹ بولا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. دوول صاحب از سٹنگ ان ماسکو، مودی از گوئنگ بیجنگ at a time when Trump is putting tariff. یہ دنیا جو ہے نا جیو اکنامکس کی دنیا ہے. جتنی انڈیا تجارت کرتا ہے امریکہ کے ساتھ اتنی تجارت وہ چائنا کے ساتھ بھی کرتا ہے. ٹیرف پہ جو ٹیرف لگا رہے ہیں، جو ٹیرف کے اوپر ٹیرف لگا رہے ہیں امریکنز، انڈیا ناؤ از تھنکنگ ویری کلیئرلی کہ ہمیں اب جانا ہے گریٹ پارٹس کے پاس. وی نیڈ ناٹ ٹو گو ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. کیونکہ آج جو انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، دیٹ اسٹیٹمنٹ از ویری سگنیفیکنٹ. اس اسٹیٹمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اس اسٹیٹمنٹ کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے. ہیلو دوستو، نمسکار. رائے نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت. دوستو بھارت پر 50% کا ٹیرف لگانے والے ٹرمپ کو بھارتی پی ایم نریندر مودی نے اس بار اپنی ڈپلومیسی سے کیا خوب اوقات دکھا دی ہے. بھارتی پی ایم کے ایک قدم سے امریکہ سے لے کر بھارت کے دشمن نمبر 1 پاکستان کو بہت زور کی مرچی لگی ہے. بھارت سے پنگا لینے والے ٹرمپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پی ایم مودی ٹرمپ کے ٹیرف وار کا جواب ایسے دیں گے. بھارتی پی ایم نے امریکی ٹیرف وار کے جواب میں سالوں بعد چین جانے کی خبر کا اعلان کر دیا، جس سے امریکہ سمیت پاکستان میں ہڑکمپ مچ گیا. بھارتی پی ایم کے چین دورے کی خبر سن پاک میڈیا تو بھارت کی ڈپلومیسی کا جیسے فین ہی بن گیا. تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں بھارتی پی ایم کے چین دورے کی خبر سن بھارتی ڈپلومیسی کا لوہا مانتے پاک میڈیا کی ایک اولسٹی ویڈیو. کہ ایٹ ایوری کاسٹ انڈیا ول پروٹیکٹ اٹس نیشنل انٹرسٹ. انڈیا اپنا نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. انڈیا ول ناٹ کمپرومائز آن دا نیشنل انٹرسٹ. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ چائنا جانا جو ہے دیٹ میکس اٹ ویری کلیئر. اور وہ بھی کب جا رہے ہیں؟ جب انڈیا نے ایس سی او کی اسٹیٹمنٹ کروائی تھی، ایس سی او کی کانفرنس کرائی تھی، تو لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی، تو مودی صاحب نے اس کو ورچوئل کر دیا تھا کہ نہ پاکستانی انڈیا آئیں اور نہ چائنیز آئیں. اور مودی صاحب ان بٹوین جتنی دفعہ ملے ہیں وہ چائنیز لیڈرشپ سے انہوں نے ملاقات نہیں کی سوائے کازان کے اندر جہاں پہ ایکچوئل ملاقات ہوئی تھی. ادر دین دیٹ کوئی ملاقات انہوں نے نہیں کی. اب انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ از اے ٹائم ٹو ڈائیورسفائی. اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان کے چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں. اب جو کام امریکہ انڈیا کے اوپر کرنے لگا تھا انڈیا چائنا پہ کرے گا. وہ کیا؟ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ہم سلولی انڈیا پہ انویسٹ کر کے اس کو رشیا سے پیچھے کر لیں. Now India will slowly invest on China اور تاکہ یہ پاکستان سے پیچھے ہٹے. India will offer so much. انڈیا اتنا کچھ آفر کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے. India will offer them so much and India will tell them کہ بھائی میرے ساتھ کاروبار کرو، آؤ اس کو $300 ارب پہ ٹریڈ کو لے کے چلیں. دراصل انڈیا کو 2 چیزیں ہیں نا، ایک طرف انڈیا آتمن اربار بھارت ان چیزوں کی بھی باتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو پارٹنر ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں انڈیا کے، اور لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اور جانا کس طرف ہے. کرنا کیا ہے اور جانا کس طرف ہے. آئی تھنک دیٹ از دی موسٹ سگنیفیکنٹ تھنگ کہ انڈیا ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے اوپر یا بڑے ممالک کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی رہنا چاہتا ہے، کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں آلٹرنیٹ وہ اپنی مارکیٹ بھی کھڑے کرنا چاہتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ چائنا والی ہے کہ انڈیا چائنا جا رہا ہے، آپ صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا میننگ ہے. یو جسٹ امیجن دس کہ اس کی کیا میننگ ہے اور کیا کانسیکوینسز ہیں اس کے.
اب لارجلی تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, تصور کر رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں, تصور کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ چیز جو ہے دس از سم تھنگ وچ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ, کوئی بھی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور وہ چیز ہو گئی ہے. اور وہ چیز سیدھی سی ہے کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر اب اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. اچھا ہوا کیا کہ ٹرمپ صاحب, اب دیکھیے گا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کی, انڈین ریلیشن شپ which started with the Americans during the 2005 era, جو 2005 سے وہ شروع ہوا, اور now that is ending, that partnership is ending at trade war in 2025. ٹرمپ یہ بھی مجھے پتا ہے انڈیا سے تعلقات کو سپوائل نہیں کرنا چاہتا, but he's taking things personally, کیونکہ وہ مودی کو کہتا ہے he's my friend, he's a great guy, he's a great friend, لیکن اس نے کوئی ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا مودی کے اوپر کہ انڈیا کا چائنا جانا از اے سگنل. جیسے ٹرمپ یہ کہتے تھے نا کہ جناب, بڑی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میں چائنا اور رشیا کو دوست نہ بننے دیتا, وہ خود چائنا اور انڈیا کو دوست بننے دے رہے ہیں, وہ خود چائنا اور انڈیا کو دوست بننے دے رہے ہیں, اینڈ ہی انڈرسٹینڈ دس. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, the Chinese are equally scared of this entire scenario. چائنا کے اندر بھی بہت بہت کام ہو رہا ہے. اب یہ چائنا جانا از اے کلیئر سگنل, بھلے ایس سی او کی کانفرنس ہے, بھلے کوئی بائیلیٹرلس نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس کو یہ سمجھ لیں انڈیا سگنل دے رہا ہے کہ جی ہم سب سے بڑی اکانومی ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم ڈمکان ہیں, ٹھیک ہے, ہم رشیا سے تیل لیتے رہیں گے, ظاہری بات ہے لیتے رہیں گے. لیکن انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے, جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے دو چیزیں سمجھی ہیں, ایک تو انڈین نیگوشیٹرز ور اوور کانفیڈنٹ, اور دوسرا وہ مس کیلکولیٹ کر گئے. وہ کیسے؟ ڈسکشن ہو گئی تھی 500 ارب ڈالر پہ ٹریڈ ہو جائے گی, اور ٹرمپ نے ایک چیز کہہ دی, اس نے کہا کہ دیر از اے بگ ایمیننٹ ڈیل بٹوین انڈیا اینڈ دا یو ایس. کہا جاتا ہے جب یہ ٹرمپ نے کہا تو انڈیا نے اپنی پوزیشن کو مزید سخت کر دیا ایگریکلچر ڈیری پروڈکٹس کے اندر. انڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم بہت بڑی اکانومی ہے, فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے, امریکہ 1.4 بلین کی مارکیٹ کو نہیں کر سکتا. ناؤ انڈیا جو ہے چائنا جا کے یہ بتائے گا بات, اینڈ انڈینس کو پتا ہے کہ وی ہیو اے چوائس ان دا شیپ آف چائنا, چائنا کی شکل میں میرے پاس چوائس ہے. اب یہ جو چوائس ہے نا, چوائس از ویری امپورٹنٹ. ہر بندے کے پاس, ہر ملک کے پاس چوائس نہیں ہوتی. اور چائنیز کو کیا چاہیے؟ چائنیز کو چاہیے کاروبار. وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور بڑا سیریس کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ان کو اس چیز سے وہ نہیں ہے. چائنیز کو اچھا لگتا ہے انڈیا, اور چائنا اس معاملے میں خوش ہے کہ ٹھیک ہے ہم رشیا انڈیا چائنا بلاک بھی بن سکتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں. سو مودی صاحب کا چائنا جانا از اے کلیئر سگنل دے آر ناٹ ہیپی ود دا ٹرمپ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم رشیا سے تیل بھی لیں گے, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, کہ ہم رشیا سے تیل لیں گے, جس نے جو کرنا ہے کریں آپ. مودی صاحب اب شی جن پنگ کے دوست ہیں. دیٹس سو کلیئر. دا وے مودی از اے فرینڈ اور پوٹن بیسیکلی. تو ٹرمپ صاحب نے اتنا ٹائٹ کیا انڈیا کو کہ انڈیا کو یہ محسوس ہوا کہ جو امریکہ ہمیں رشیا سے پیچھے کھینچ رہا تھا, اور ہم تھوڑا پیچھے ہو بھی رہے تھے, اور ہم نے اپنی جو عام سپلائی ہے وہ رشیا سے امریکہ کی طرف شفٹ کر دی تھی, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. سو اس وقت دو ملک ہیں جو 50% ٹیرف میں ہیں, برازیل اینڈ انڈیا. ٹرکی سب سے زیادہ بینیفیشری ہے. یہ وہ ملک ہیں یورپین یونین, جاپان اور ساؤتھ کوریا, ٹھیک ہے, اور ترکی 15% ٹیرف میں ہے. برازیل 10 سے 50 پہ چلا گیا, 10 سے 50 پہ چلا گیا. اور باقی جو ممالک ہیں ملیشیا 19, یہ وہ 19, ٹھیک ہے جی, اور ویتنام, تائیوان, یہ سارے 20 پہ آ گئے ہیں. چائنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ابھی 30 پہ آئی تھنک, لیکن وہ بھی شاید کینیڈا 35%, سوئٹزرلینڈ 39%, سوئٹزرلینڈ. تو یہ جو کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کی بھی وجوہات ہیں.